عمران خان کو فوج سے لڑوانے اور ناکام کرنے کے لیے مکس اچار امپورٹڈ حکومت اور مریم بی بی نے جو پروپوگنڈے کیے تھے وہ سب قوم اور فوج نے واپس ان کے منہ پر دے مارے ہیں۔ عمران خان نے صلاح الدین ایوبی کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھا کہ کوئی فوج کبھی ہار نہیں مانتی جب تک ایک پیار کرنے والی قوم فوج کے پیچھے نہ ہو، اور مریم بی بی کے سوشل میڈیا ونگز نے جس طرح فوج اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ قوم کو ٹکرانے کی کوششیں کی تھیں وہ اب آہستہ آہستہ سب کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اس سارے کھیل میں اگر آج قوم آنکھیں کھول کر دیکھے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ اس میں بھی ہمیشہ کی طرح جیت صرف اور صرف عمران خان کی ہوئی ہے، جبکہ مریم بی بی اور اس کی ساری سازشیں ناکام و نامراد رہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مریم بی بی کے جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے خلاف کھیلے گئے کھیل کے بارے میں آپ کو کچھ حقائق بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم سب کو مل کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمران خان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور اسے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا وزیر اعظم بنائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، پچھلے ایک سال کے دوران فوج اور بالخصوص جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف منظم گروہ ایک منظم پروپوگنڈا کرنے میں مشغول رہا، اور پروپوگنڈے اور اس منظم سازش کے ڈانڈے حسب معمول نون لیگ سے ملتے رہے۔ نون لیگ کا سائبر آپریشن ونگ اسی موقع کی طاق میں تھا، اور جیسے ہی اس کو موقع ملا تو اس نے وار کر دیا۔ خاص کر ان کا ہدف تحریک انصاف کی نوجوان قیادت رہی، جن کو مینیپولیٹ کر کے اور بھڑکا کر سڑکوں پر فوج کے خلاف نکال کر ایک خانہ جنگی شروع کروانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور اس کی ایک نہیں کئی وجوہات تھیں۔ نون لیگ کا اس منظم اور خطرناک پروپوگنڈے سے جو مقصد جڑا تھا وہ بالکل صاف تھا کہ ہماری فوج پہلے ہی ایران، افغانستان اور بھارت کی سرحد پر ایکٹیو ہے، ملک میں آپریشن اور مردم شماری سمیت امدادی سرگرمیوں کی مد میں آدھی فوج الگ ایکٹیو ہے، تو ایسے میں اگر خانہ جنگی بھی شروع کروا دی جائے تو فوج بالکل کہیں کی نہیں رہے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن یادو کی پھانسی رکوانے اور بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کی مدد سے اس کی رہائی آج کل بھارت کی سرد در بنی ہوئی ہے، جبکہ عالمی عدالت انصاف سے پاکستان کو استثنا کی خبر کی بھی تصدیق ہو چکی ہے، تو بھارت ایک خلجان کا شکار ہوا پڑا ہے، اور اسی لیے اس نے نون لیگ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور تو اور بھارت اور نون لیگ جیسے اندھوں کو اندھیرے میں سوجا نہیں تو تحریک انصاف کے نوجوانوں کی صورت اچھا خاصا را میٹیریل ایک خزانہ ثابت ہوا۔ ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ پر فوج کا بیک سٹیپ لینا بالکل اسی سلسلے کی ایک مضبوط کڑی تھی جو آگے چل کر ایک خانہ جنگی سے جڑی تھی۔ فوج نے اپنی سبھی چالیں بھرپور اعتماد کے ساتھ چلیں، مگر عوام کو اس کی کچھ اور ہی سمجھ آئی، اور ایسے میں بھارتی ایجنسیوں کے سائبر ونگز کا اس مدے کو آگ لگا کر ہوا دینا زہر قاتل ثابت ہوا۔ کئی دن میں پاکستان بھر کا سوشل میڈیا میدان جنگ بنا رہا، عمران خان اور جنرل باجوہ کو لڑوانے کی بھرپور کوششیں کی جاتی رہیں، اور نون لیگ کے سارے میڈیا سیلز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بن کر سوشل میڈیا کے اوپر جنرل باجوہ اور فوج کے خلاف منظم پروپوگنڈا کرتے رہیں، ان کو آپس میں لڑواتے رہیں، اور ان کی لڑائی کے اندر پھر ایک وقت آئے کہ جب جیت صرف اور صرف نون لیگ کی ہو جائے، مگر وہ اپنی بدترین سازش کے اندر بدترین طریقے سے ناکام ہوئے۔ تحریک انصاف کی بھڑکیلی اور علم سے نابلد یا ادھورے علم والی نوجوان قیادت اس وقت مکمل فوج کے خلاف بکنے جھکنے پر معمور رہی، اور ایک درد مند طبقہ جو فوج کے ہمیشہ شانہ بشانہ رہا اس منظم تحریک کے سامنے سینہ سپر رہا، اور تحریک انصاف کے کارکنان کو بتاتا رہا کہ یہ ساری سازش صرف اور صرف نون لیگ اور بھارت کر رہے ہیں۔ بھارت نے کلبھوشن یادو کی سزا رکوانے اور رہائی کے جو بھی فلاپ منصوبے ترتیب دیے وہ سب ناکام ثابت ہوئے۔ نواز شریف اور جندل کی ملاقات کا بھی کچھ خاص امپیکٹ نہ حاصل ہوا۔ ڈان لیکس شروع دن سے ایک لو پریشر اور کنٹروورشل ایشو تھا، اس کا جو بھی ڈرامہ اس کے انجام تک چلا وہ بھی جان بوجھ کر فوج نے حکومت کو پریشر میں لینے کے لیے کیا، ورنہ اس کا آغاز میں وہی حل نکلنا تھا جو بعد میں نکلا۔ عوام کو اس لیکس کے بھروسے کسی بہت بڑے ایڈونچر کی پیش گوئیاں کرنے والے ہی دراصل کھسیاہٹ میں اس فوج مخالف تحریک کے محرک اور بھارتی پروپوگنڈے کے کٹ آؤٹ بنے رہے۔ فوج میں بھی اس فیصلے پر بے چینی موجود رہی، مگر جیسے میں نے کہا کہ بے چینی تو وہ بس بے چینی ہی رہے گی، بلکہ اعلیٰ قیادت اس کا تدارک بہت جلد کر لے گی، بلکہ تدارک ہو بھی رہا ہے۔ قوم کو جو ٹرک کی ایک نئی بتی فوجی بغاوت یا باجوہ صاحب کی برطرفی کی دکھائی جاتی رہی، جبکہ اصل معاملہ اس وقت لیکس اور اس پر مفاہمت نہیں بلکہ کلبھوشن یادو کی پھانسی پر عمل تھا۔ فوج کے گرد آہستہ آہستہ ایک گھیرا تنگ کیا جاتا
रहा ताकि फौज उजलत में कोई गलत फैसला कर ले, मगर ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आया। फौज का मौक़िफ़ बिल्कुल और वाज़े और दो टोक रहा कि किसी भी बैकडोर चैनल या मुज़ाकरात की सूरत कुलभूषण जाधव की फांसी मौजू नहीं होगा। इसकी फांसी पर फौजी कवानीन की रूह से जो भी ज़रूरी कार्रवाई थी की गई, इस पर अमल भी इन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और इनके नौजवानों को बेवकूफ़ी तर्क करके इस वक्त फ़ौज को हौसला देना चाहिए, वरना ये वक्त तो गुजर ही जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ अपना किरदार बाकी न्यूट्रल अवाम और फ़ौज की नज़र में गिरा लेगी और मुस्तकबिल में अगर किसी भी तरह वफाक में तहरीक इंसाफ आती है तो मुझे इस मुनज़्ज़म फ़ौज मुखालिफ तहरीक के बुरे असरात नज़र आ रहे हैं। तब इसके खिलाफ निकल कर बाहर भी सामने आ सकते हैं। इन हक़ाइक़ के तनाजुर में तारीख़ इमरान खान का भी वही हशर लिखती नज़र आ रही है जो 2 दफ़ा नवाज शरीफ के साथ इसकी फ़ौज मुखालिफ हरकतों और पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तहरीक इंसाफ अब बड़ेपन का मुजाहरा करे और अमन अमान और तदब्बुर का साथ दे। मैं फिर कहूँगा कि ये वक्त गुजर जाएगा मगर यादें बाकी रह जाएंगी। इमरान खान को जमहूरियत के 4 कॉलम्स की हमायत दरकार होगी। अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के हसूल और इसको बरकरार रखने के लिए उसे साथियों की मदद की ज़रूरत होगी, इदारों की मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर इदारों के ख़िलाफ़ इसी तरह से बात की जाती रही, सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह मुनज़्ज़म कैंपेनें चलाई जाती रहीं, लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ इसी तरह भड़काया जाता रहा, नून लीग को किसी ने भी ना रोका, तो फिर आप देखेंगे कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ इंतहाई मुश्किलात से भरा होगा बल्कि नून लीग समेत पीटीआई के लिए भी बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और फिर वो वक्त ऐसा होगा कि जिसके अंदर कोई भी फैसला उजलत के अंदर या दीदा दलेरी से नहीं किया जा सकेगा। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को नून लीग और भारत की साजिशों से हमेशा बचा कर रखे। इमरान खान फ़ौज, कौम और हम सबको मुत्तहिद और मजबूत करे ताकि आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ कर सकें कि जो आज तक नहीं कर पाए हैं। अगर आप भी इमरान खान के चाहने वाले हैं तो ये ज़रूरी वीडियो शेयर करके इमरान खान से मोहब्बत करने वालों को ये अहम पैगाम ज़रूर पहुंचा दीजिएगा।